والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وشفيعنا ونور ربنا ورحمة ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اما بعد، معزز مکرم حاضرین و سامعین، رب العالمین خالق کائنات خالق لم یزل نے اپنا خاص کرم فرمایا ہے کہ ہمیں وہ مہینہ عطا کیا ہے ویسے تو سارے 12 کے 12 مہینے رب العالمین کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والا مہینہ فرمایا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں کیونکہ حرمت والے ہیں، اس میں ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو ان مہینوں میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیا ہے اور حکم دیا ہے، اور ظلم سے منع کیا ہے۔ یہ ظلم قرآن کریم کے اندر اسی ظلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 دفعہ کیا ہے، اور ان میں سے
سب سے ظلم میں سب سے برا ظلم انسان کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم میں سب سے برا ظلم انسان کا اپنی جان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ان مہینوں میں ظلم کرنے سے منع کیا۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ ایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، اس کو مضر بھی کہا جاتا ہے۔ باقی تین کون سے ہیں؟ باقی تین مہینے حرمت والے جو مہینے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ تین مہینے متواتر ہیں، اور ایک جمادی الثانی اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے، جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو رجب المرجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی اپنی مخلوقات کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو رجب کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر باقی مہینوں کی بنسبت ان کے رزق کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب رزق میں مال رزق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ رزق کا مطلب صرف مال جمع کرنا نہیں یا مال کا مل جانا نہیں ہے، صرف یہ رزق، یہ جو مال ہے، رزق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ انسان کو صحت مل جائے، بیماری نہ لگے، یہ بھی تو رب کی طرف سے رزق ہے۔ انسان کو اللہ تعالی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالی انسان کے جسم کو صحیح اور سالم اور کام کرتا ہوا رکھے تو یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالی انسان کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، یہ بھی اس کی طرف سے رزق ہے کہ اللہ تعالی انسان کو معاشرے کے اندر عزت عطا فرما دے تو یہ بھی رزق ہے، اور اللہ تعالی انسان کو نیک بیوی عطا کر دے تو یہ بھی رزق ہے۔ اللہ تعالی انسان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے تو یہ بھی رزق ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ مال جس کے پیچھے ہم ہر وقت لگے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ رزق صرف اسی کا نام ہے، رزق یہ جو مال ہے رزق کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے پاس مال تو موجود ہوتا ہے مگر معاشرے کے اندر عزت و احترام نہیں ہوتا۔ مال کا آ جانا یہ معاشرے کے اندر معزز ہونے کی علامت نہیں،